ایک دفعہ ایک جگہ قرآن مجید کے ترجمے و تفسیر کا ختم تھا، تو وہ جو امام صاحب تھے جنہوں نے ترجمہ و تفسیر پڑھایا تھا، اس نے ہم سے پہلے جو گفتگو کی اس میں یہ کہا کہ اس درس کے ابتدا میں ہمیشہ درود شریف پڑھا گیا ہے۔ ایک بڑے عالم محدث استاد العلماء موجود تھے، میں نے کہا اس کو سمجھاؤ نا۔ انہوں نے کہا ہمارا کہاں یہ میدان، بہت مشکل سے۔ میں نے کہا یہ تم نے غلط کیا ہے، پیغمبر کہتے ہیں پہلے ثنا پڑھو پھر درود شریف پڑھو۔ یہ کوئی درود شریف کی مارکیٹ لگی تھی کیا کہ آپ روزانہ قرآن کے اوپر درود شریف پڑھ رہے؟ خیر تو ہے، یہ تو کسی رضاخانی اینڈ کمپنی کی بات ہے، یہ صحیح احادیث اور اہل سنت کا موقف نہیں ہے، یہ غز ہے، یہ میدان۔ معلوم نہیں تھا؟ میں نے کہا معلوم نہیں تو اللہ آپ کو اجر و ثواب دے۔ ایسے کتنے مسلمان ہیں اول و آخر درود شریف، اول کا رہنے دو، اول کا بچہ، اول اللہ کا حمد ثنا شکر تعظیم تحلیل، اور اس کے بعد درود شریف۔ تو ایک مسئلے کو سمجھنا ہے، اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، دو، تیسرا اس کو آگے بڑھانا ہے، تین، لوگوں کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ جنجال نہیں کرنا ہے۔ بھئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو یہ مسئلہ سنا ہے، اور ترمذی شریف جلد ثانی متداول درسی کتاب ہے ہمارے، اوزار و اسلحہ میں سے، اس میں موجود ہے کہ پیغمبر نے اس شخص کو تنبیہ کی جس نے پہلے درود پڑھا، اور آپ نے کہا اذا دعوت فاحمد ربک، دعا میں پہلے اللہ کا حمد و ثنا کرو، ثم صلی علی نبیک، اس کے بعد درود شریف بھیجو، ثم سل تعطی، پھر مانگ ملے گا۔ تو اصولاً میں نے آج دو باتیں کہی، ایک بات یہ کہی ہے کہ نیت باندھتے وقت ہاتھوں کو صحیح طرح اٹھاؤ، مس کرو، اور انگلیاں اپنے حال پر معمولی نشر کے ساتھ چھوڑ دو، کھولو نہیں، یہ رکوع کی حالت ہے، انگلیاں بند رکھ کرو، یہ سجدے کی حالت ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر کر نماز شروع۔ نماز کی تفصیل پھر کروں گا، یا انور شاہ کر دے گا۔ دوسرا مسئلہ میں نے یہ بتایا کہ آپ دعا مانگتے ہوئے ہاتھ صحیح طرح اٹھائے، اور دعا کے اندر نہ ہاتھ ایسے کرے، کوئی کسی بھی کربوڑی اور چپکلی کی شکل نہ بنائے۔ ہمارے بعض ساتھی ہے جن پر ہم نے زندگی گزاری، ان کو دعا کے اندر میں دیکھتا ہوں، میں کہتا افسوس صد افسوس، افسوس تم کو میر سے سو نہیں رہی۔ یہ دعائیں جو آپ مانگ رہے ہیں، اس کا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کے منہ پہ چپل ہونا چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین، بزرگ و برتر، جس نے آداب کے ساتھ انبیاء و مرسلین بھیجے، ان کی بنا میں یہ دعا کیسے چلے گی؟ کہتے ہیں کہ سردی کا موسم تھا، ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جن سے امام شافعی دعا مانگتے تھے، انہوں نے ایک ہاتھ نکالا تھا، حق تعالیٰ کی طرف سے الہام آیا کہ وہ بے حیا و بے شرم، ہم نے دونوں ہاتھوں کے لیے رحمت بھیجی ہے، تو نے ایک کڑا کیا ہوا۔ عمر بھر کے لیے دوسرا ہاتھ اس غم سے فالج گر گیا، وہ بس ختم ہی ہو گیا۔ تو ہمیں احتیاط بھی کرنی ہے، اچھی دعائیں بھی ہیں۔ 15ویں صدی میں ہم آئے، اگر ہم آداب کا، سنتوں کا، احادیث مبارکہ کا خیال نہ رکھے تو اندیشہ ہے کہ بجائے فائدے کے ہمیں نقصان پہنچے۔ تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، یہ مختصر سی نکلے، دل چاہتا ہے کہ بہت کچھ بیان ہو جائے، اس لیے مسائل میں بظاہر ربط اور ضبط نہیں رہتا، بس خیر کے کلمات ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ کہ یہ نماز کی نیت جو ہے صحیح طرح باندھا کرے، ہاتھ صحیح طرح اٹھائے۔ قاری محی الدین اور انور شاہ کو بھی خیال کرنا چاہیے، جیسے یہ ہے نہ تو اس کو اتنا ایسا کرنا ہے کہ پین ورین کی نقل نہیں کرنی ہے، اور نہ بالکل بند کرنا ہے، ہاتھ کی انگلیاں اس طرح ہو، اور کانوں کے نرموں کے برابر انگوٹھے آ جائے۔ مرد کے لیے، عورت کندھوں تک ایسا کرے گی۔ یہ جو بات کرتے ہیں نا، ان میں عورت کا صفت غالب ہوا ہے، جی ہاں، اس کے وہ تراس کے نیچے نشان دوسرا ہوگا۔ عورت کا پرد ہے اس میں ہے کہ اس کو ایسا نہ کیا جائے، بس یہ کافی ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ناف کے نیچے باندھو، اس کو حکم ہے کہ چال پر باندھو۔ ہمیں اس طرح باندھنا ہے، ان کو باندھنا نہیں، یا تداؤ صرف رکھنا ہے، تاکہ وہ چاتیاں
ابھار سینے کے وہ ڈھک جائے. ہدایہ میں ہے لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا، یہ اس کے لیے پردے کا باعث ہے. کی نماز تو ساری ہے اور بتاتے رہیں گے، لیکن اکثر میں جو دیکھتا ہوں اچانک ایک بھائی ہمارا نیت باندھتا ہے، بہت دکھ اٹھاتا ہوں. حنفی مسجد میں حنفی مسلک اور فقہ کا پابند بابا. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ بنوری ٹاؤن میں نماز پڑھ رہے تھے، سر میں کمبل اڑے ہوئے تھے، کمبل اٹھا کے میں سمجھ گیا کہ کمبل میں ہاتھ نہیں جا. الحمدللہ آپ جب اس طرح کریں گے نا تو آپ کو فائدے کا احساس ہو کہ اس مسئلے کو شب جمعے کے اندر 100 مرتبہ دوبارہ کیوں نشانہ بنایا. ساری نماز برباد ہو رہی ہے، لوگ بے اصل بے نسل نمازیں پڑھی جا رہی، اور ہاتھ باندھتے وقت نہ ہاتھ کھلے چھوڑو نہ بہت اوپر لے جاؤ، بس ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے. اللہ. تو جب آپ چند دن نماز پڑھیں گے نا یاداشت کے ساتھ، اور آپ کہیں گے کہ بھائی بس ٹھیک ہے، ہاتھ مولانا نے کہا ہے کہ کھولنے بھی نہیں، یہ کھولنے کی حالت رکوع میں ہے، اس کو تفریج کہتے ہیں فقہا. بند بھی نہیں کرنا، یہ سجدے کی حالت، اس کو ضم کہتے ہیں یا انضمام دعا. اور قاعدے کی شکل میں بھی تترک علی حالہا، اپنے حال پہ چھوڑو. اور نیت باندھتے وقت تنشر الاصابع، ترمذی میں یہ نشر الاصابع ہے، فرق نظر آتا ہے. اور انگوٹھے کانوں کے نرموں کو ٹچ کر لے یا ٹچ کرنے کے قریب ہو جائے مرد کے لیے. عجیب بات ہے کہ مرد اور عورت کا فرق نیت سے ہی شروع ہو گئی. مرد اذان دے رہا ہے، عورت یہ منع ہے. مرد امامت کرتے، عورت تو نہیں کر سکتی. مردوں کی جماعت ہوتی، عورتوں کی جماعت فقہا کہتے مکروہ ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. مرد سارے پیغمبر تھے اور خواتین میں کوئی بھی نہیں ہے. اہل سنت والجماعت صراحتاً انکار کر چکے ہیں. تو ذمہ داری اصل میں مردوں کی ہے. خواتین تو انہن شقائق الرجال، ان کے تابع ہے بس. دوسرا جب دعا مانگتے ہیں نا تو دعا صحیح طرح مانگے. انڈیا میں ہے کہ ہاتھوں کے ہتھیلیاں سینے کے سیدھ میں ہو، نہ بہت اٹھائے نہ بہت بٹھائے، اس طرح. اور انگلیوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، ناک کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ چھوڑ دے، یہ بعد میں کر لے. خدا تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، فضل و احسان مانگتے ہوئے ہاتھ صحیح طرح اٹھائے جائیں اور ہاتھوں کو عادی کر لے. ایک بزرگ کو میں نے کہا کہ تھوڑی دیر دعا مانگے، ان کی دعا یہ ہوتی تھی، دعاؤں کیجیے اللہ اللہ مجیروں اللہ سن سار کہیں ویوست رہی گی پریوزی رہنا عادت نہ ہوگا. میں ساتھیوں کو کہتا تھا کہ سبق بڑے استادوں سے، جائیداد بے انتہا ہے، یہ مانگے تو کیا مانگے، اس کو مانگنا اس لیے آتا ہی نہیں. یار یہ منگتا سونے دے پیرانو تو میں پیر سوک دے پیر صدا خراب چھے دے اگر پک سب ہوئی دے پیر خو ٹول کار غلط اولنا اخیر پر غلط پیر خو دے شرم نوم دے چی پیر دے وائے دے جاہلانو مشر دے بی دین سڑے پیری. عالم دین، مدرس، امام، خطیب، یہ عہدے ہے. پیر کیا چیز ہے؟ تو ایک تو دعا میں اس طریقے ابو کریں، اور سب سے پہلے ایمان کی دعا، پھر اعمال کی توفیق کی دعا، جنت کی دعا، جہنم سے بچنے کی دعا. صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر اللہ کا احسان ہوا ہے، ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، محسن، ہمارے کرم فرما، اللہ کے ہاں سے انہوں نے شاباش اور انعام حاصل کیا ہے، ان کو بھی یاد کیا جائے. ان کے یاد سے دعائیں مؤثر ہو جاتی. ناکارہ لوگوں کا ذکر نہ ہو، غیر المغضوب علیہم الضالین مغضوبین. فقہا کہتے ہیں بد آدمی کو بد دعا بھی دعا میں مت دو، آپ کی دعا بے رنگ ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی. اللہ کو پتا ہے کہ آپ کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، اللہ اسے نمٹے گا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کوشش کرے کہ اللہ کے حمد، ثنا، شکر، اس تحمید، تمجید، تحلیل سے
دعا کا آغاز ہو الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ انت السلام، التحیات للہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد پاک پیغمبر پر درود مقدس بھیجا جائے، ثم صلی علی نبیک۔ کبھی بھی کسی بھی نیک عمل کی ابتدا درود شریف سے نہیں ہے، یہ ساری مغالطہ آفرین ہے، فحش غلط ہے، فحش غلط۔ اول و آخر درود یہ کسی بریلوی اینڈ کمپنی سے نکلا ہے، یا بدعتی لعنتی کے خوف سے یہ بھوت سوار ہو گیا۔ تعجب ہے کہ سیاست پڑھ کے حدیث پڑھاتے ہیں، دو حدیث پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، بس فارغ ہی ہوتے ہیں۔ اور ترمذی شریف اول میں بھی کتاب الصلاۃ کے اخیر میں امام ترمذی نے کہا باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء، پہلے اللہ کی تعریف کرو پھر درود پڑھو، اس کے بعد دعا مانگو۔ اور ترمذی شریف جلد ثانی میں الدعوات الکبیر میں 4 حدیثیں ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے جو پہلے درود پڑھا، آپ نے کہا عجلتا، عجلت کی آپ نے، جلد بازی کرتے ہو۔ ایک اور حدیث میں متعجل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا اذا دعوت فاحمد ربک، جب دعا مانگو اللہ کا حمد و ثنا شکر و سپاس بجا لاؤ، ثم صلی علی، ہمیشہ درود سے پہلے ثم آئے گا تراخی کے لیے، کہ حمد و ثنا کے بعد آپ درود شریف پڑھیں۔ اسی طرح جلسے میں بھی تلاوت کے بعد کہتے ہیں نعت بابا حمد الہی ہونا چاہیے، مناجات الہیہ سنواؤ پڑھواؤ، نہیں یاد تو آپ نے عادت غلط کی ہے نا، اس لیے یاد نہیں ہے نا۔ اس کے بعد درود شریف، اس کے بعد نعت نبوی۔ حضرت فرماتے ہیں جب بھی دعا مانگو پہلے اللہ کا حمد و ثنا کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو۔ تو جتنے مزال میں اول درود لکھا ہے بالکل فوش غلط، اس کے اوپر قلم سے لکھو کہ یہ غلط، خلاف حدیث، خلاف سنت، خلاف فقہ، خلاف تعامل سلف صالحین۔ اس قاعدے کے پیش نظر آپ کو بڑے بڑے اعلام جو ہے نا نظر آئیں گے، ان کے القاب 2-3 سطروں میں ہوں گے، اور ان کے خطابات جو ہے نا وہ پک اپ گاڑی اٹھا نہیں سکے گی، اور دعا کی تمیز نہیں ہے، جب بھی دعا اللہم صلی علی محمد، تو آپ کو افسوس ہوگا، لیکن مسائل یاد سب ایک جیسے نہیں ہوتے، وہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتے۔ یہ جو دلائل آپ کو دیے ان کو کہیں گے وہ شکر گزار ہوں گے، خوشگوار طبیعت سے خوش ہوں گے، لیکن عادت ہو گئی بس اللہ محمد، وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے نبی کی صلفت کی۔ اللہ تعالیٰ ان منتشر باتوں امت کو اور ہم سب کو عمل کرنا نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نسألہم و نسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک وعصمنا من الوہل والاوجاع والامراض والاسقام ومن سوء آثار الجن والانس ومن حملات النفس والشیطان، یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان۔ اللہم انا نسألک الصحة والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم انا نعوذ بک من عقابک وفتنة عبادک وشر بلادک۔ اللہم ارحم عبادک وبلادک وغضبک۔ اللہم ولی امورنا خیارنا ولا تولی امورنا شرارنا، وارزقنا حکومتا صالحتا عادلہ التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك۔ اللهم احفظنا بحفاظتك يا خير الحافظين، اللهم انصرنا بنصرتك يا خير الناصرين، اللهم اكرمنا في الدنيا والآخرة يا خير الأكرمين، اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واسمع دعواتنا واشف مرضانا واغفر لموتانا انك سميع الدعاء۔
جو بیماران ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے، جو ہم پر مر چکے ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے، جنت نصیب کرے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہوئی۔ مبارک رات شب جمعہ